ایک خوشگوار دن راٹھور خاندان کی زندگی میں نئے واقعات کو لے کر طلوع ہوا۔ گاؤں بھر میں دونوں گھرانوں کے درمیان صلح کی بات پھیل گئی تھی اور سبھی نے بھرپور خوشی کا اظہار کیا۔ جہانگیر حویلی میں آج سالوں بعد جیسے جشن کا سما تھا۔ آج عالمگیر راٹھور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ یہاں دعوت پر مدعو تھے۔ برسوں بعد اپنے آبائی گھر میں آمد نے انہیں جذباتی سا کر دیا۔ ماضی کی اچھی بری یادیں ان کے ذہن کے دروازوں سے جھانک رہی تھیں، مگر انہوں نے فقط اچھی یادوں کو خوش آمدید کہا تھا۔ سب ٹھیک ہو چکا تھا تو وہ کیسے ان تلخیوں میں جیتے جنہوں نے ان کی زندگی کے کئی خوبصورت پلوں کو نظر آتش کیا۔ وہ مقررہ وقت سے پہلے ہی پہنچ آئے۔ اصفہان جو شہر کچھ کام نمٹانے گیا ہوا تھا کچھ دیر میں پہنچنے والا تھا۔ الماس بیگم البتہ اپنی شرط کے پورا ہونے کے بعد ہی آنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ حویلی میں آتے ہی ان پر تابڑ توڑ یادوں کی بھوچاڑ ہو گئی، مگر وہ کچھ مزید سوچ پاتے جب جہانگیر صاحب کو چھوڑ کر حویلی کے سبھی افراد باہر آئے تھے اور ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ خوش آمدید بڑے پاپا۔ سب سے پہلے مینا ان کی جانب آئی تھی اور ان سے گلے ملی۔ تھینک یو بیٹا۔ مینا سے ملنے کے بعد وہ ماں کے جانب متوجہ ہوئے تھے، جن کی آنکھیں عالمگیر راٹھور کے سینے سے لگنے کے بعد ایک بار پھر اشک بار ہوئیں۔ کچھ دیر ماں کے گلے لگے رہنے کے بعد ان کی نگاہ کچھ فاصلے پر ویل چیئر پر بیٹھی زرمینہ بیگم پر پڑی۔ کیسی ہو زرمینہ؟ زرمینہ بیگم کی جانب آتے انہوں نے پوچھا۔ ٹھیک ہو آپ کیسے ہیں؟ انہوں نے مطمئن انداز میں جواب کے ساتھ ان کی خیریت دریافت کی۔ بالکل ٹھیک اور بے انتہا خوش۔ اپنے خاندان کی جانب دیکھتے عالمگیر نے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ اصفہان کہاں ہے؟ زرمینہ بیگم نے پوچھا۔ آ رہا ہے، آج ایک اہم میٹنگ تھی اسی لیے بھیجا۔ اب تو واپس بھی آ رہا ہوگا، عالمگیر راٹھور نے جواب دیا۔ الماس کو ساتھ نہیں لائے؟ انہوں نے ایک اور سوال کیا تو عالمگیر راٹھور کچھ دیر جانچتی نظروں سے انہیں دیکھتے رہے۔ اچھا نہیں ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے؟ وہ تبصرہ نہیں تھا، یہ بات سبھی جانتے تھے، بلکہ وہ زرمینہ بیگم کی رائے جاننے کے لیے ایک سوال تھا۔ جہانگیر معافی مانگنا چاہتا ہے الماس سے، اسے یہاں ہونا چاہیے۔ جب سے سب ٹھیک ہو گیا ہے تو اس کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں آئے جہاں سے اسے نکال دیا گیا تھا۔ زرمینہ بیگم کے لہجے میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، ان کے لفظوں کی سچائی ان کی آنکھوں میں جھلک رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، شدت پسند۔ جب نفرت کرنے پر آتی تو بے انتہا نفرت کرتی، اور اب جب اپنی نفرت کو بھلا کر ندامت کے راستے پر چل پڑی تھی تو جو سب حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ آئے گی مگر کچھ دیر بعد، عالمگیر راٹھور نے مسکرا کر سرسری سے لہجے میں جواب دیا۔ الماس بیگم کے آنے کی شرط انہوں نے فی الحال کسی سے نہیں کہی۔ وہ باقی سب سے مل کر ان سب کے ہمراہ اندر چلے آئے جہاں جہانگیر صاحب آرام فرما رہے تھے۔ وہ بھائی کے آنے کے منتظر تھے اور انہیں الماس بیگم کے آنے کا بھی انتظار تھا جو ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا۔ دلاور کے ہمراہ وہ جہانگیر حویلی آیا تھا جہاں امین اور ولی اللہ پہلے ہی ایک جانب کھڑے تھے۔ اصفہان گاڑی سے نکل کر وہیں کھڑا رہا اور گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ ٹکائے گہری نظروں سے جہانگیر حویلی کو دیکھتا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ جب گلا کھنگارنے کی آواز پر وہ پلٹا جہاں عبید اور جنید جو شاید ابھی باہر سے آئے تھے کھڑے ملے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ عبید نے سوال کیا تو اصفہان نے اس کی جانب پلٹ کر کندھے جھٹک دیے، یوں جیسے وہ بتانا نہیں چاہتا ہو۔ حویلی کو خرید کر نام بدلنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ پیچھے سے آتی مینا کی آواز نے ان تینوں کو متوجہ کیا اور اصفہان کی آمد پر باہر آئی۔ مینا نے جس بات کا حوالہ دیا اصفہان اچھے سے سمجھ گیا تھا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ تو میں اب خریدنے کا ارادہ ترک کر دیا، اصفہان نے کہا تو مینا بھی جواباً مسکرا دی۔ اب سوچا ہے سسر جی سے جہیز میں مانگ لوں یہ حویلی؟ سنا ہے دل نرم پڑ گیا ہے ان کا تو حویلی تو دے ہی دیں گے۔ اصفہان کی بات پر ان تینوں نے ہی سر نفی میں ہلایا۔ وہ بھلا باز آنے والوں میں سے تھا؟ خواب دیکھنا چھوڑ دو، اب اس حویلی کا ایک حقیقی وارث بھی ہے، مینا نے جنید کو دیکھتے جتلاتے لہجے میں کہا تو اصفہان آئیبرو جھکا گیا۔ اور ویسے بھی بابا اب آپ کو کم سے کم جہیز جیسی لعنت نہیں دیں گے، انہیں تو اب آپ پر پیار آنے لگا ہے۔ جنید کی بات پر اصفہان نے امپریس ہوتے اسے دیکھا تو مینا اور عبید کھل کر مسکرا دیے۔ داماد کی کوئی عزت ہی نہیں، انداز اندر نہیں بلانا کیا؟ اصفہان نے جنید اور عبید کو دیکھتے سوال کیا۔ آپ کو تو چوری چھپے حویلی میں آنے کا خاصا تجربہ ہے، بھلا ہماری اجازت یا دعوت کی کیا ضرورت؟ ایک بار پھر جتلاتا سا جواب جنید کی جانب سے آیا۔ وہ آج نہ جانے کون سے حساب چکتا کرنے کے موڈ میں تھا۔ یعنی آج بھی ویسا ہی سلوک ہوگا تو بہتر ہے مجھے واپس چلے جانا چاہیے، اصفہان نے سوچتے ہوئے کہا اور واپسی کے لیے پلٹا جب مینا اس کی جانب لپکی۔ اصفہان بس ہو گیا، چلو سب انتظار کر رہے ہیں، مینا نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کہا تو وہ بھی مزید ڈرامے بازیوں کا ارادہ ترک کرتا اس کے ہمراہ اندر چلا گیا۔ عبید نے ان دونوں کو اندر جاتے دیکھ کر ایک گہرا سانس خارج کیا اور جنید کے ہمراہ اندر کی جانب چلا گیا۔ سبھی جہانگیر حویلی کی قیام گاہ میں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ اصفہان زرمینہ بیگم کے ساتھ بیٹھا تھا اور باقی سب بھی وہیں موجود تھے۔ جب جہانگیر صاحب نے بھائی کو مخاطب کیا،
عالمگیر بھائی، آپ نے کہا تھا آپ الماس کو لائیں گے، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں اس سے، آپ نے کہا تھا وہ آئے گی، تو اب تک آئی کیوں نہیں؟ اور آپ اور اصفہان ادھر ہیں تو کب آئے گی؟ جہانگیر راٹھور کے سوال پر اصفہان نے سوالیہ نظروں سے باپ کو دیکھا جو اس سلسلے میں انجان تھا۔ عالمگیر راٹھور کے چہرے پر چھایا تاثر، کوئی کہانی بیان کر رہا تھا جو اصفہان سمجھ نہیں پایا۔ ہاں جہانگیر، الماس میں نے بات کی ہے اور وہ یہاں آئے گی۔ عالمگیر راٹھور کی بات پہ اصفہان اور منہا نظروں کا تبادلہ ہوا، مگر الماس کی 2 شرائط ہیں۔ وہ بولے تو سبھی میں ایک بے چینی سی پھیل گئی۔ کیسی شرائط؟ کیا چاہتی ہے وہ؟ پوچھنے والی فرت آفتاب تھی۔ کیا شرط ہے؟ مجھے الماس کی ہر شرط منظور ہے، جہانگیر راٹھور نے یقین دلایا تو عالمگیر راٹھوروں نے الماس کی پہلی شرط کے بارے میں آگاہ کرنے لگے جسے سن کر سبھی حیران ہوئے۔ فلیش بیک۔ جہانگیر مجھ سے معافی نہیں مانگے گا۔ الماس کی شرط عالمگیر صاحب کو عجیب لگی۔ میں نہیں جانتی عالم کے کسی بھی وجہ سے اس تعلق کا ذکر آئے جو کبھی میرے اور جہانگیر کے درمیان تھا، میں وہ سب بھول جانا چاہتی ہوں۔ میرے لیے وہ فقط آپ کا بھائی ہے اور کچھ نہیں۔ اس لیے میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے ساتھ رکھے گئے رویے اور کی گئی زیادتیوں کی معافی مانگنے کے لیے اس رشتے اور اس وقت کا حوالہ دے۔ بس آپ اسے کہہ دیں کہ الماس نے اسے معاف کر دیا، بشرطے کہ معافی کا کوئی حوالہ ہمارے درمیان موضوع گفتگو نہ بنے۔ انہوں نے تفصیلاً اپنی بات کہی تو عالمگیر راٹھور نے سمجھتے سر ہلایا۔ وہ شرمندہ ہے، بس معافی ہی مانگنا چاہتا ہے، وہ آہستگی سے گویا ہوئے۔ تو کر تو رہی ہوں معاف، بس مجھے کوئی معافی، کوئی ندامت کا اظہار نہیں چاہیے عالم، کیونکہ میں اس وقت کو سوچنا نہیں چاہتی۔ بس یہی ایک شرط ہے میری، اگر ان لوگوں کو قبول ہے تو ٹھیک، ورنہ جہاں میں سالوں وہاں نہیں گئی، باقی زندگی بھی گزر جائے گی۔ الماس بیگم کا انداز حتمی تھا، اور عالمگیر راٹھور کہاں ان کی باتیں ٹالا کرتے تھے، اور یہاں تو بات ان کے مان کی تھی۔ مگر عالمگیر بھائی، میرا پچھتاوا کیسے ختم ہوگا؟ اسے کہیں۔ نہیں جہانگیر، کم سے کم اس معاملے میں الماس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا، عالمگیر راٹھور نے بھائی کی بات کو ٹوکتے ہوئے کہا تو وہ مایوس ہوئے۔ بابا، اگر ماں کی یہی خواہش ہے تو آپ کو اس خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ آج تک آپ نے ماں کے حق میں جو زیادتیاں کی، ان کا ازالہ یہی ہے کہ ان کی اس شرط کو تسلیم کر لیں۔ یہاں منہا سے رہا نہیں گیا تو ماں کے حق میں بول پڑی۔ اصفہان جو بڑی مشکل سے ضبط کیے ہوئے تھا کہ منہا کی بات درست لگی، وہ بھی الماس بیگم پر کسی قسم کے دباؤ ڈالے جانے کے حق میں نہیں تھا، اور اگر ایسا ہوتا تو یقیناً وہ اس سب کے سامنے کھڑا ہوتا۔ جہانگیر راٹھور نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ انہیں مجبوراً سب کی باتیں ماننی پڑی، کیونکہ اب وہ کسی قسم کی بدمزگی کے متعامل نہیں ہو سکے۔ ٹھیک ہے، وہ جیسے چاہتی ہے ویسے ہی ہوگا، انہوں نے سر جھکائے ہوئے کہا۔ اور دوسری شرط؟ منہا کو یاد آیا تو پوچھ بیٹھی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ زرمینہ کو ہمارے ساتھ اپنے گھر چلنا ہوگا۔ عالمگیر راٹھور کی شرط پر زرمینہ بیگم نے بے چین ہو کر ان کی جانب دیکھا تو ساتھ بیٹھے اصفہان کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ وہ بھی تو آج ایسا ہی ارادہ رکھتا تھا، مگر اس کے کہے بغیر یہ سب ہونے جا رہا تھا۔ اسے الماس بیگم پر جی بھر کر پیار آیا۔ لیکن زرمینہ نے کچھ کہنا چاہا جب اصفہان نے مداخلت کی۔ لیکن کیا ماں؟ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آج یہاں سے جاتے ہوئے آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بہو کا استقبال آپ خود کریں، اس نے منہا کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ نظریں چرا گئی، جبکہ باقی سب بھی سمجھتے ہوئے ہولے سے مسکرا دیے۔ میری بات مانے گی؟ چھوٹی ماں کی شرط نہ صحیح مگر فریاد سمجھ کر اسے قبول کر لیں ماں۔ آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج پہلی بار آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں، انکار مت کیجیے گا۔ اصفہان نے ماں کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتے التجائی انداز اپنایا تو وہ نم آنکھوں کے ساتھ سر اس بات میں ہلا گئی۔ تمہارے لیے میں جاؤں گی وہاں، تاکہ تمہیں منہا کے ساتھ ہنستا ہوا دیکھ سکوں، یہ میری ندامت کم کرے گا، انہوں نے اصفہان کو گلے لگاتے کہا تو سب آسودگی سے مسکرا دیے۔ منہا بھی ہلکی پھلکی سی ہو گئی۔ اصفہان نے اسے اس کی ماں سے ملوایا تھا اور آج اسے بھی اس کی ماں مل گئی تھی۔ عالم بھائی، اب تو الماس آپی کو بلوا لیں۔ شائستہ نے سبھی کو خوش دیکھ کر بہن کی کمی کو محسوس کیا تو کہہ بیٹھی، ٹھیک ہے، میں امین کو بھجواتا ہوں۔ نہیں بابا، چھوٹی ماں کو میں خود لے آتا ہوں، اصفہان نے ان کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی کہا تو وہ سمجھتے ہوئے سر ہلا کر رہ گئے۔ میں بھی ساتھ آؤں؟ منہا نے تیزی سے کہہ کر وہاں بیٹھی دادی کی جانب دیکھا جنہوں نے اسے ولیمے تک وہاں جانے سے ٹوک دیا تھا۔ ہاں جاؤ بیٹا۔ منہا کو شرمندہ ہوتا دیکھ کر وہ مسکرا کر گویا ہوئی تو کھل کر مسکرا دی۔ وہ کہاں پابندیوں اور رکاوٹوں سے رکتی تھی، وہ بھی تب جب اس کی مرضی نہ ہو۔ منہا تیزی سے اصفہان کے پیچھے باہر کی جانب لپکی۔ وہ دونوں آگے پیچھے اصفہان کی گاڑی کی جانب آئے تھے۔ گاڑی کے قریب پہنچتے ہی اصفہان نے منہا کو کلائی سے تھام کر گاڑی سے لگایا۔ جب میرے ساتھ رہنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بہانے ڈھونڈنے پڑے ہیں تو ان سب کی شرط مانی ہی کیوں؟ منہا سنبھل کر کچھ کہہ پاتی، اس سے قبل ہی اصفہان نے اس کے گرد بازو رکھ کر اس کا راستہ روکتے اس سے شکوہ کیا۔ کیا کر رہے ہو اصفہان؟ ارد گرد کتنے خدمت گزار اور ملازم ہیں۔ منہا نے ارد گرد دیکھا، جہاں چند ملازمین کنکھیوں سے وہ نہیں دیکھ رہے تھے۔ اصفہان نے ایک بار گردن گھما کر ارد گرد دیکھا تو سبھی لمحوں میں وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ ہو گیا مسئلہ حل؟ اب بتاؤ۔ اصفہان نے اس کا رخ اپنی جانب موڑتے اس سے جواب طلب کیا۔
میں بس ماں کو اپنے ساتھ یہاں لانا چاہتی تھی۔ وہ نظریں اس کی نگاہوں کا گاڑ کر بولی تو وہ کچھ دیر اسے دیکھے گیا۔ ٹھیک ہے، ابھی ماں کو لاتے ہیں، شام میں تو میرے ساتھ شہر چل رہی ہو۔ اصفہان نے کچھ سوچ کر اسے آزاد کرتے کہا اور دلچسپی سے اس کے تاثرات ملاحظہ فرمانے لگا۔ کیوں؟ مینا نے فوراً پوچھا۔ اصفہان کے دماغ میں کیا پک رہا تھا وہ سمجھ نہیں پائی۔ کہا تھا شاپنگ چلیں گے، اصفہان نے یاد کروایا۔ مگر اب دیر ہو گئی ہے اصفہان، مینا نے وقت کا احساس کرواتے کہا تو وہ زیر لب مسکرا دیا۔ کیوں، میرے ساتھ رات میں جاتے تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ اپنی بہادری پر شک ہو رہا ہے؟ اصفہان کا اکساتا انداز مینا کو آج بھی اچھا نہیں لگتا۔ جی نہیں، چلو ماں کو لانے میں دیر ہو رہی ہے۔ وہ اسے آنکھیں دکھا کر گاڑی میں سوار ہوئی تو وہ ہنس کر دروازہ بند کرتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ تسلی بخش جواب اب بھی نہیں دیا۔ اصفہان نے گاڑی نکالتے کہا تو مینا نے منہ بڑا کر اسے دیکھا مگر جواب کوئی نہیں دیا۔ گاڑی کچے راستے پر دھول اڑاتی عالمگیر حویلی کی جانب تیزی سے بڑھنے لگی اور اندر بیٹھا اصفہان مینا کو ستانے کا کام جاری رکھے ہوئے تھا۔ وہ اصفہان اور مینا کے ساتھ جہانگیر حویلی آئی تھی۔ یہ حویلی جیسے پہلے راٹھور حویلی کہا جاتا تھا، یہاں ان کا بچپن گزرا تھا، ان کا میکہ، ان کا سسرال، یہاں تک کہ ان کی کل دنیا ہی یہ حویلی تھی۔ مگر اس حویلی سے نکل کر اس سے منسلک ہر رشتہ چھن جانے کے بعد آج برسوں بعد یہاں آتے ان پر یادوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ یادوں کی بندوق سے نکلنے والی گولیاں ان کا سینہ چھلنی کر کے ان کی آنکھوں کو اشک بار کر گئیں۔ اچھی یادیں کہیں پشت چلی گئی تھیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ یادوں نے ان کے گرد گھیرا تنگ کیا۔ ان کے قدم اس دہلیز پر اٹک سے گئے تھے۔ الماس جیسی حالت اس وقت مینا کی بھی تھی، جو یقیناً ماں کی طرح انہیں لمحوں کے حصار میں تھی۔ آئیے، اصفہان نے ان کے کندھے پر ہاتھ پھیلا کر انہیں جیسے حال میں لاپٹ خواہ۔ وہ آنسو پوچھتے اصفہان کا ہاتھ تھامے اندر آئی تھی۔ سب سے پہلے شازیہ ان کی جانب لپکی تھی اور بہن کے گلے لگ کر ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ باقی سب بھی پرتپاک انداز میں ان سے ملے۔ خوش آمدید الماس، زرمینہ بیگم نے الماس کو مخاطب کیا تو وہ مسکرا کر انہیں دیکھنے لگی۔ شکریہ، آج میرے ضمیر کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا ہے۔ تم جانتی ہو الماس، جب سے سمینہ نے اپنی سازشوں کا اعتراف کیا ہے تب سے مجھے بس یہی بات کھائی جا رہی تھی کہ الماس کے تمہاری اور اپنی زندگی کی بربادی کی وجہ صرف اور صرف میں ہوں۔ میری وجہ سے تمہیں اتنا کچھ جھیلنا پڑا۔ تم میری نہیں، میں تمہاری مجرم تھی۔ زرمینہ بیگم ہنوز اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کر رہی تھی۔ میں گزری باتوں کو بھول جانا چاہتی ہوں، جو ہوا وہ غلط تھا مگر سزا ہم سب نے جھیلی۔ اب ہمیں اس سب سے آگے بڑھنا چاہیے۔ وقت ہمارا گزر گیا ہے، اب ہمارے بچوں کا وقت ہے اور اب ہمیں ان کی خوشیوں کے لیے سوچنا ہے۔ الماس نے وہیں کھڑے بچوں کو دیکھ کر کہا تو فرد آفتاب سمیت سبھی نے ان سے اتفاق کیا۔ ماں آئیں، مینا ان کا ہاتھ تھامے انہیں اندر کی جانب لے گئی۔ ان راہداریوں سے گزرے ان کا بچپن، ان کی جوانی ان کی یاد کے پردے پر کسی فلم کے جیسے چلنے لگی۔ اچھی بری یادوں میں ایک بار پھر معرکہ آرائی شروع ہو چکی تھی۔ ان کا جہانگیر صاحب سے ابھی سامنا نہیں ہوا تھا اور اسی لمحے کا سوچ کر وہ عجیب الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ کچھ دیر سبھی کے ساتھ بیٹھ کر وہ مینا کے ہمراہ اس کمرے میں چلی آئی تھیں کہ کسی وقت میں ان کی ملکیت ہوا کرتا تھا۔ ان کی حویلی چھوڑنے کے بعد اس کمرے کو تالا لگا دیا گیا تھا اور سچائیوں کا خلاصہ ہونے کے بعد سے مینا نے اس کمرے کو کھول کر اسے پھر سے سابقہ انداز میں سجا دیا۔ وہ دونوں ماں بیٹی کتنی ہی دیر اس کمرے میں بیٹھی باتیں کرتی رہیں۔ ہمیشہ کی طرح مینا کی نہ ختم ہونے والی باتیں شروع ہو چکی تھیں۔ الماس اکثر یہ سوچتی تھی کہ جو مینا اصفہان سے نکاح سے پہلے تھی اور جو مینا اب ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ پہلی مینا کیسے ہنسنا بولنا چھوڑ چکی تھی اور یہ مینا جب بولنے لگتی تھی تو اسے ارد گرد کی پرواہ ہی نہ ہوتی، اور آج بھی ایسا ہی ہوا۔ اصفہان کچھ دیر سے دروازے سے کندھا ٹکائے کھڑا دلچسپی سے ان دونوں خواتین کو دیکھ رہا تھا جو سب فراموش کیے باتوں میں لگی تھی۔ کچھ دیر ضبط کا مظاہرہ کرنے کے بعد اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو وہ دونوں خواتین اس کی جانب پلٹیں۔ آ جائیں، کھانا کھا لیں۔ ویسے عجیب بات ہے، داماد سسرال میں آ کر اب کو کھانے کے لیے بلا رہا ہے اور بیوی کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اصفہان نے مصنوعی ناراضگی کا اظہار کرتے شکوہ کیا۔ کون داماد؟ یہ آپ کا ددیال ہے اور یہاں تھوڑا بہت کام کر کے تھوڑا وزن نہیں کم ہو جائے گا؟ اصفہان کے طنز کے جواب میں مینا نے بھی طنزیہ انداز اپنایا۔ دیکھ رہی ہیں آپ ماں؟ اصفہان نے الماس بیگم کو دیکھتے شکایت انداز اپنایا۔ مینا، میرے بیٹے کو ستایا مت کرو۔ الماس بیگم نے لمحوں میں پارٹی بدلی تو مینا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اور جو یہ مجھے ستاتا ہے؟ مینا نے جواباً اصفہان کو گھیرنا چاہا مگر خود ہی پھنس گئی۔ میں نے کب ستایا؟ کیسے ستاتا ہوں میں؟ آج بتا ہی دو۔ مینا کی آنکھوں میں دیکھتے زمینہ انداز میں پوچھے جانے والا سوال مینا کے ذہن میں بہت سے خاص لمحوں کو تازہ کر گیا جس نے اس کے گال دہکائے۔ اچھا چھوڑو تم لوگ، آ جاؤ باہر۔ الماس بیگم کہہ کر باہر کی جانب بڑھی تو مینا بھی فوراً وہاں سے رفو چکر ہوئی کہ کہیں اصفہان اسے پھر نہ پکڑ لے۔ آج کل وہ شخص بڑا ہی ان پر ڈکٹیبل سا ہو گیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر
وہ لوگ اب قیام گاہ میں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ جہانگیر صاحب کو بھی ان کے کمرے سے باہر لایا گیا تھا، جہاں وہ سبھی کے ساتھ برجمان تھے، اور الماس بیگم کو ان کی موجودگی میں غیر آرامدہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس لیے وہ شائستہ کے ساتھ کچن میں چلی آئیں، جہاں شائستہ سب کے لیے چائے کا انتظام کروا رہی تھی۔ سبھی نے ان دونوں بہنوں کو تنہا چھوڑا ہوا تھا۔ الماس دانستہ وہاں بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اب واپسی کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ جب اصفہان نے منہا کو باہر آنے کا اشارہ کیا تو سب سے نظریں بچا کر باہر چلی آئی۔ کیا ہے، مجھے کیوں بلایا؟ منہا نے انجان بنتے کہا، جبکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اب وہ کیا کہنے والا ہے۔ کیا تم بھول گئی ہو میں نے کیا کہا تھا؟ اصفہان نے ماتھے پر بل ڈالے استفسار کیا۔ نہیں، مجھے یاد ہے، مگر منہا نے کہنا چاہا، جسے اصفہان نے ٹوک دیا۔ مگر کیا؟ اصفہان نے خفگی سے پوچھا۔ اس کا موڈ پوری طرح بگڑنے لگا۔ اصفہان، بس کچھ دن کی تو بات ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس کے ہاتھ تھامتے وہ اسے بے بس کر گئی۔ اور یہ کچھ دن کیسے گزریں گے منہا؟ مجھے جو تمہاری عادت پڑ چکی ہے اس کا کیا کروں؟ وہ پل میں جاگ کے جیسے بیٹھا تھا اور شکوہ کے نہ انداز میں اپنی مجبوری بتائی۔ جس دن سے یہاں آئی ہو ایک دن چین سے سو نہیں پایا۔ اصفہان کی بات پہ منہا مسکراہٹ ضبط کرتے اسے دیکھتی رہی۔ ایسے دیکھو مت، سوچا تھا تھوڑا سا ٹائم صرف تمہارے ساتھ گزاروں گا۔ خیر اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ اصفہان نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ یہ ہار وہ فقط منہا کے سامنے ہی مانتا تھا، ورنہ وہ تو پورے گاؤں اور اس گاؤں کے قوانین سے الجھنے والا واحد شخص تھا۔ تھوڑا صبر کر لیں، چند دن بھی گزر جائیں گے۔ جنید نے کچن کی کھڑکی سے گردن نکالتے ہوئے مداخلت کی تو منہا خجل ہوئی، مگر اصفہان کو کہاں فرق پڑا۔ وہ ایک لعنت بھیجنے والی نگاہ اس پر ڈال کر منہا کی جانب متوجہ ہوا، جو اب اسے آنکھیں دکھا رہی تھی کہ اب زیادہ کچھ مت کہنا، کیونکہ اس کے جانے کے بعد جنید یقیناً منہا کو خوب ستائے گا۔ اصفہان مزید کچھ کہتا ہے، اس سے قبل ملازمہ کی اس عالمگیر صاحب کے بلاوے پر اندر آنے کو کہا تھا تو وہ ایک خفا نظر منہا پر ڈال کر اندر کی جانب چلا گیا۔ وہ لوگ الماس بیگم کی شرط کے عین مطابق زرمینہ بیگم کو لیے عالمگیر حویلی آئے تھے۔ یہاں آتے ہی زرمینہ کا دل ایک بار پھر ماضی کو یاد کرتے بھر گیا۔ بظاہر وہ الماس بیگم کو دیا وعدہ پورا کرنے کے نام پر آئی تھی، مگر در حقیقت وہ اصفہان کے لیے آئی تھی، اس کی خوشی دیکھنے کی خواہش لیے۔ حویلی میں ان پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اصفہان انہیں وہاں دیکھ کر بہت خوش تھا۔ کچھ دیر قیام گاہ میں سب کے ساتھ بیٹھے رہنے کے بعد ماں کو لیے ان کے لیے تیار کیے گئے کمرے میں آیا تھا، اور کتنی ہی دیر ماں کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ وہ اس سے منہا کے متعلق بات کر رہی تھی، منہا کے بچپن کی باتیں، اور اصفہان دلچسپی سے سب سن رہا تھا، یہاں تک کہ دستک کی آواز پر ان کی باتوں کا سلسلہ منقطع ہوا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر عالمگیر راٹھور اندر داخل ہوئے تو زرمینہ بیگم نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ اصفہان، کیا مجھے میری بیوی کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا؟ عالمگیر راٹھور نے ہلکے پھلکے انداز میں سوال کیا تو اصفہان مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ جی ضرور، شی از آل یورس، مسکرا کر کہتا وہ ماں کے ماتھے پر بوسہ دیتا انہیں خدا حافظ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ سریا سے کہہ کر وہ 2 کپ چائے بھجوا دینا، عالمگیر راٹھور نے کہا تو وہ اوکے کرتا باہر چلا گیا۔ زرمینہ بیگم گہری نظروں سے عالمگیر راٹھور کو دیکھنے لگی۔ ان کے انداز میں کہیں ایسا کوئی تاثر ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا کہ آج زرمینہ بیگم وہاں کتنے سالوں بعد آئی تھی۔ عالمگیر راٹھور کا انہیں مخاطب کرنے کا انداز آج بھی ویسا ہی تھا جب وہ دونوں ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ ان کا چائے کی فرمائش کرنا زرمینہ کو بہت پیچھے لے گیا۔ ہر رات وہ دونوں ایسے ہی چائے پیتے، ارد گرد کی ڈھیر ساری باتیں کیا کرتے تھے۔ آج بھی سب ویسا ہی تھا، مگر بہت کچھ بدل چکا تھا۔ زرمینہ بیگم نے گہرا سانس خارج کیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ عالمگیر راٹھور نے ان کے قریب بیٹھتے سوال کیا، اور خود پر ضبط کے پہرے بٹھانے کی کوشش کے باوجود ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے، اور اگلے ہی پل انہوں نے ساتھ بیٹھے عالمگیر راٹھور کے کندھے پر سر ٹکا کر اپنا غم غلط کرنا شروع کر دیا، جسے عالمگیر راٹھور نے ٹوکا نہیں۔ وہ بس انہیں سہارا دیتے اس کا سر تھپکنے لگے۔ اپنے اندر کا ڈھیر سارا غبار باہر نکال لینے کے بعد زرمینہ بیگم نے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا، جو خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ آئی ایم سوری عالم، مجھے معاف کر دیں، وہ ان کے بازو سے لپٹ کر روتے ہوئے گویا ہوئی۔ جو ہو گیا اسے بھول جاؤ زرمینہ، گزری باتوں پر پشیمان ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، انہوں نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ، مگر میں الماس نہیں ہوں عالم، میں باتوں کو فراموش نہیں کر پاتی، میں اپنے ذہن سے اس سب کو نکال نہیں پا رہی، انہوں نے اپنی مجبوری بتائی۔ ٹھیک کہا، تم الماس نہیں ہو کیونکہ تم زرمینہ ہو۔ ہر انسان کی ایک اپنی پہچان ہوتی ہے، ایک سوچ، ایک نظریہ ہوتا ہے، کوئی کسی جیسا نہیں ہو سکتا۔ کسی کی اچھی باتوں کو اپنا لینا اچھا ہوتا ہے، مگر کسی دوسرے کے رنگ میں رنگ جانے سے ہماری انفرادیت کھو جاتی ہے۔ زرمینہ، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری یہ انفرادیت کھو جائے، انہوں نے زرمینہ بیگم کے آنسو پوچھتے ان کا چہرہ تھپ تھپا کر کہا۔ ایسے مجھے سکون نہیں آئے گا عالم، وہ پھر سے بولی۔ آ جائے گا زرمینہ، بس درگزر کرنا سیکھو۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر تم سمینہ کو معاف کر دو تو تمہیں بے انتہا سکون ملے گا، وہ ہمیشہ کی طرح انہیں سمجھا رہے تھے، مگر اب زرمینہ سمجھنے لگی۔ کیسے عالم؟ اس نے جو کیا؟ زرمینہ بیگم کو اس بات پر اعتراض ہوا۔
اسے بھول جاؤ زرمینہ، وہ اپنی زندگی کا سب سے مشکل وقت دیکھ رہی ہے۔ عالمگیر راٹھور نے ان کا دل نرم کرنا چاہا۔ یہی اس کے گناہوں کی سزا ہے، بے لچک لہجے میں جواب آیا۔ سزا اور جزا کا فیصلہ اللہ کے پاس رہنے دو زرمینہ، میری یہ بات مان لو، اسے معاف کر دو تو شاید اس کی اذیت کچھ کم ہو جائے۔ یہ زندگی اس کے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے، شاید ہم سب کے معاف کر دینے سے ان کی اذیت کم ہو جائے۔ انہوں نے ایک بار پھر اسی بات پر زور دیا۔ ٹھیک ہے عالم، آپ کہتے ہیں تو میں اسے معاف کرتی ہوں۔ میرے دل میں آج کے بعد اس کے لیے کوئی نفرت، کوئی انتقامی جذبہ نہیں ہوگا، زرمینہ بیگم نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، انہوں نے زرمینہ بیگم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے کہا۔ آج زرمینہ کو احساس ہوا کہ اپنوں کے سامنے ہار مان لینے سے انسان در حقیقت جیت جاتا ہے۔ ایک کپ چائے ملے گا؟ وہ کچن میں آیا جہاں الماس بیگم زرمینہ اور عالمگیر راٹھور کے لیے چائے بھجوا کر اپنے چائے کا کپ تھامے سرैیے سے کوئی بات کر رہی تھی۔ تم اور چائے؟ الماس بیگم نے حیرت بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ ہاں، سوچا آج میری بیوی بھی نہیں ہے اور آپ کے شوہر محترم بھی نہیں، تو ہم دونوں ایک دوسرے کو کمپنی دیتے ہیں۔ اب آپ کافی پیتی نہیں، اس لیے میں ہی چائے پی لیتا ہوں، اصفہان نے عام سے انداز میں کہا تو الماس ملازمہ کو اصفہان کے لیے چائے لانے کا کہہ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اس کے ہمراہ باہر آئی تھی۔ بیٹھو، انہوں نے اصفہان کو قیام کا میں صوفے پر بیٹھنے کو کہا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تمہیں لگتا ہے میں اداس ہوں، اس لیے تم مجھے کمپنی دینا چاہتے ہو؟ ملازمہ کے چائے دے کر جانے کے بعد وہ مسکرا کر مستفسر ہوئیں تو ان کے سوال پر اصفہان نے سر نفی میں ہلایا۔ جتنا میں آپ کو جانتا ہوں چھوٹی ماں، آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو دکھاوا نہیں کرتے۔ آپ اگر اپنی مرضی اور خوشی سے ماں کو یہاں لائی ہیں تو آپ اداس نہیں ہوں گی، اصفہان نے کہتے انہیں پرسکون کیا۔ ان کا اندازہ درست تھا، اپنا شوہر بانٹنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا۔ آئی گیس جس کمزوری کی وجہ میری ماں نے اپنا گھر برباد کیا تھا، اسی بات کو آپ نے اپنی طاقت بنا کر ہم سب کو جیت لیا۔ میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی اہمیت بابا کی نظروں میں اب مزید بڑھ گئی، ان کی آنکھوں میں دیکھا ہے میں نے۔ اصفہان نے چائے کا گھونٹ بھرتے سرسری سے لہجے میں کہا تو الماس بیگم مطمئن انداز میں مسکرا دی۔ مثبت سوچ انسان کی زندگی میں بہت سی مثبت تبدیلیاں لاتی ہے اصفہان، اور عالم سے میں نے یہی سیکھا ہے۔ اگر میں زرمینہ آپا کو یہاں نہ لاتی یا عالم کو ان سے دور رکھنے کی کوشش کرتی تو شاید تم سب کو مجھ سے کوئی شکوہ نہ ہوتا، مگر میں اپنے ضمیر کی عدالت میں سرخرو نہیں ہو پاتی۔ الماس بیگم کی بات پر اصفہان نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ یہ تھوڑی سی مثبت سوچ اپنی بیٹی کو بھی دے دینی تھی، کچھ تو میرا بھی بھلا ہو جاتا، اصفہان نے موضوع گفتگو بدلنے کی نیت سے کہا۔ میری بیٹی بہت مثبت سوچ والی ہے، بس تھوڑی غصے کی تیز ہے اور ذرا دیر سے سمجھتی ہے، مگر اس کا قصور نہیں ہے، سبھی راٹھور غصے کے تیز ہوتے ہیں، انہوں نے مینا کے حق میں بولتے آخر میں جتلاتے لہجے میں کہا تھا، اور ان کی اس بات سے اصفہان نے اختلاف نہیں کیا، بلکہ الماس تو شاید وہ واحد ہستی تھی جن کی کسی بات سے اصفہان اختلاف کرتا ہی نہیں تھا۔ وہ لوگ کافی دیر بیٹھے باتیں کر رہے تھے، گفتگو اب کچھ روز بعد ان کے ہونے والے ولیمے کی تقریب کے بارے میں ہو رہی تھی۔ الماس نے پہلی بار اصفہان کو کسی چیز کے لیے بے چین اور اتاولا دیکھا، وہ سمجھ رہی تھیں کہ یہ سب مینا کے یہاں نہ ہونے کی بدولت ہے۔ انہوں نے دل ہی دل میں اپنی بیٹی کے اچھے مستقبل کی دعا کی۔ ڈیرے پر ملحقہ میدان میں آج پھر پنچایت سجائی گئی۔ عالمگیر راٹھور کے ہمراہ اصفہان سفید رنگ کے لباس پر براؤن شال کندھے پر ڈالے بہت شاندار لگ رہا تھا۔ اگلے روز اس کا ولیمہ تھا، مگر اس سے قبل ہی اس نے اپنے باپ اور چچا سے بات کر کے گاؤں میں ایک نیا اعلان کرنے کے لیے پنچایت طلب کی۔ کچھ ہی دیر میں پنچایت سجنے والی تھی، بس جہانگیر راٹھور کی آمد کا انتظار تھا۔ جب جہانگیر حویلی کی گاڑی ایک بار پھر احاطے میں داخل ہوئی، اور آج پھر کچھ عرصے پہلے کا منظر دہرایا گیا جب مینا جہانگیر راٹھور اپنے باپ کی گاڑی سے نکلی، بہت سے لوگوں کے ذہن میں وہ منظر چلنے لگا۔ اصفہان کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ ناچنے لگی، بہت سی باتیں ایک ساتھ اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ مینا کے ساتھ ہوا اس کا پہلا ٹکرا۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے کچھ قدم اٹھاتا اس جانب آیا جہاں سامنے ہی مینا اپنے باپ کے ہمراہ اسی جانب آ رہی تھی، پستہ رنگ کے خوبصورت سے لباس پر سیاہ چادر اوڑے۔ وہ اصفہان کو دیکھتی مسکرا کر اس کی جانب آئی۔ دونوں کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ قریب آنے پر جہانگیر راٹھور اصفہان سے گلے ملنے کے بعد بھائی اور باقی سرپنچوں کے جانب چلے گئے، اور وہ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے تھے۔ وہی میدان، وہی ماحول، مگر ان دونوں کے ایک دوسرے کے لیے جذبات بدل چکے تھے۔ ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے اب ایک دوسرے کی محبت میں ڈوب چکے تھے۔ مسٹر اصفہان عالمگیر راٹھور، آج پھر آپ میرے راستے میں حائل ہیں، مینا نے اسی انداز میں کہا تھا، مگر چہرے پر پھیلی مبہم مسکراہٹ دیکھ اصفہان نے بھی اس کے کھیل میں اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اور میں نے سنا ہے کہ مینا اصفہان عالمگیر کو اپنے راستے میں آئے پتھروں کو ہٹانا بہت اچھے سے آتا ہے، جواباً گزرے وقتوں میں اس کی کہی بات کا حوالہ دیا۔ آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ عورتوں کا راستہ روکنا بہت غلط بات ہے؟ مینا مسکرا کر ایک قدم اور اس کی جانب آئی۔ اور اس سے بھی غلط بیویوں کو بیچ راستے میں چھوڑ کر راستہ بدل لینا ہے، جو نہ پہلے کیا تھا اور نہ اب کروں گا، اصفہان نے جتلاتے لہجے میں جواب دیا۔ اور یہ بات جتلانا کب چھوڑو گے؟ مینا نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ تمہاری شدت بھرے اظہار محبت کے بعد،
ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ اصفہان نے کچھ اور کم کرتے آہستہ آواز میں کہا، سب اسی جانب متوجہ ہے مسٹر راٹھور، اپنی حد میں رہیں۔ مینا نے اسے ارد گرد کا احساس کروایا، میری تو کوئی حد ہے ہی نہیں۔ اگر ان لوگوں کی بنائی گئی حدود و قیود کا بھرم رکھتا تو آج نہ تم میری ہوتی اور نہ آج وہ اعلان ہو پاتا جو کچھ دیر میں یہاں ہونے جا رہا ہے۔ اصفہان کی بات پر مینا نے اس کے ساتھ اتفاق کیا تھا۔ بلا شبہ یہ اصفہان کی ضد ہی تھی جس کی بدولت آہستہ آہستہ سب بدلا۔ مینا کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اصفہان صاحب، سب آپ کو بلا رہے ہیں۔ کچھ دور سے ولی اللہ کی آواز آئی تو اصفہان اس کی جانب متوجہ ہوا اور سر ہلا کر اپنے آنے کا عندیہ دیا۔ چلو، اصفہان نے مینا کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ نہیں، میں بابا کے آفس۔ آئے مسز اصفہان عالمگیر راٹھور، آپ میرے ساتھ پنچایت میں چلیں گی؟ اصفہان کا انداز حکمیہ تھا تو مینا کچھ دیر سوچتی رہی۔ مجھے وہی مینا چاہیے جو سب کی مخالفت کر کے بے دھڑک پنچایت میں آ گئی تھی، جس نے سب کے سامنے مجھے منہ توڑ جواب دیا تھا۔ جب اس مینا کو کوئی روک نہیں پایا تو اصفہان عالمگیر راٹھور کی مینا کو کوئی کیا روکے گا؟ آؤ، اصفہان کہہ کر اسے اپنے ہمراہ پنچایت میں لایا تھا، جہاں باقی 5 سرپنچوں کے ساتھ ہی اصفہان عالمگیر راٹھور کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا۔ وہاں اس نے مینا کو بٹھایا۔ اصفہان کی اس حرکت کو جہاں کچھ لوگوں نے حیرت سے دیکھا تھا، وہیں بہت سی نظروں میں اصفہان کے عمل کے لیے ستائش تھی۔ اپنی عورت کو اتنی عزت دینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی، مگر یہ ہمت اصفہان عالمگیر راٹھور میں تھی۔ مینا تو بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو مینا کو بٹھا کر خود اس کے ساتھ بڑے پروقار انداز میں کھڑا ہو گیا۔ آج اپنے باپ، تایا اور شوہر کے ہمراہ وہاں بیٹھی مینا کی آنکھوں میں ایک انوکھی سی خوشی اور چہرے پر ایک خود اعتمادی تھی جو بلا شبہ اصفہان کے دین تھی۔ میرا خیال ہے اب آپ لوگ اپنی کارروائی شروع کریں، اصفہان نے اپنے باپ کو دیکھتے کہا تو سب نے سر ہلاتے پنچایت کی کارروائی کا آغاز کیا۔ عالمگیر راٹھور نے سب کے سامنے اپنے اور جہانگیر راٹھور کے درمیان سبھی ناراضیوں کے خاتمے کا ذکر کرنے کے بعد آج کی پنچایت کے فیصلوں کے بارے میں بتانا شروع کیا، جن میں سب سے پہلے بیوہ لڑکیوں اور عورتوں کے لیے بنائے گئے بے لچک قوانین بدل کر آسانیاں پیدا کی گئیں۔ انہیں اپنی زندگی اپنی منشا اور خوشی سے گزارنے کا حق دیا۔ انہیں اس بات کی مکمل آزادی دی گئی تھی کہ آیا وہ چاہیں تو تعلیم حاصل کریں، نوکری تلاش کریں یا پھر دوسری شادی کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے بہت سی اصلاحات کا اعلان کیا گیا تھا اور کسی قسم کی زیادتی کی صورت میں قانونی اور شرعی اصولوں کے مطابق فیصلہ کرنے اور خواتین کو عدالت تک رسائی کا اختیار بھی دے دیا گیا۔ سبھی سرپنچوں نے اپنی رائے دی اور اس کے بعد مینا نے اگلے روز ہونے والی اپنے ولیمے کی تقریب میں سبھی بیوہ خواتین کو خصوصی دعوت دی تھی، جنہیں پہلے کسی خوشی کو منانے اور کسی تقریب و تہوار میں گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان پر یہ پابندی بھی ختم کر دی گئی تھی۔ کچھ لوگوں کو اس فیصلے پر اعتراض ہوا تھا، مگر سرپنچوں کے فیصلے سے انحراف کرنے کی صورت میں سخت کارروائی کا ڈر انہیں کچھ بھی کہنے سے روکے ہوئے تھا۔ سبھی لوگ اور خواتین خصوصاً اس فیصلے پر بہت خوش تھیں اور مینا اور اصفہان کی شکر گزار تھی۔ سبھی چیزوں سے فارغ ہو کر وہ دونوں عالمگیر راٹھور اور جہانگیر راٹھور کے ہمراہ بیٹھک میں موجود تھے۔ مینا بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ وہ سب باتوں میں مگن تھے اور اصفہان کو سوچتا باہر چلا آیا اور پھر کچھ دیر بعد لوٹا۔ وہ چچا جان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اصفہان نے جس انداز میں جہانگیر راٹھور کو مخاطب کیا وہ سبھی کو بہت اچھا لگا تھا، خاص طور پر جہانگیر راٹھور کو۔ کیا میں کچھ دیر کے لیے مینا کو شہر لے جا سکتا ہوں؟ دل پر پتھر رکھ کر اصفہان نے خود کی بیوی کو لے جانے کے لیے اجازت مانگی تھی۔ مینا نے اصفہان کی بات سن کر سر جھکایا۔ اس کا باپ اور تایا کیا سوچیں گے؟ اصفہان کل تک صبر بھی نہیں کر پا رہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ جہانگیر راٹھور تو فوراً ہی حامی بھر گئے، مگر عالمگیر راٹھور کی بات پر اصفہان کے تاثرات بگڑے۔ کوئی ضرورت نہیں، کل ولیمے کے بعد جہاں لے جانا ہوا لے جانا، تب تک حوصلہ رکھو، انہوں نے بیٹے کی حالت سے لطف اندوز ہوتے کہا تو مینا بھی اپنی ہنسی چھپا گئی۔ لیکن بابا، اصفہان نے احتجاج کرنا چاہا جسے اس کا باپ خاطر میں نہیں لایا۔ وہ ایک دہکتی نگاہ مینا پر ڈال کر رہ گیا، جو اپنی ہنسی دبانے کی کوشش میں تھی، جبکہ جہانگیر راٹھور بس اصفہان کو دیکھ کر بے بسی سے کندھے جھٹک گئے۔ باقی لوگوں کی آمد کی بدولت وہ مزید کچھ بھی کہنے سے باز رہا۔ وہ نہایت خراب موڈ کے ساتھ گھر لوٹا تھا، جہاں الماس بیگم اور زرمینہ اس وقت قیام گاہ میں موجود کل کی تقریب کے بارے میں ڈسکس کر رہی تھیں۔ الماس بیگم کے کہے کے مطابق سبھی ملازمائیں بھی ہر بات میں زرمینہ بیگم کی رائے لینے لگیں، جس نے زرمینہ بیگم کو بہت جلدی وہاں ایڈجسٹ ہونے میں مدد دی۔ وہ کچھ دیر ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا جہاں مطمئن ہوا، وہیں اس کے چہرے کے بگڑے تاثرات دیکھ کر ان دونوں میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ کیا ہوا اصفہان، تم تو پنچایت گئے تھے؟ الماس بیگم کے پوچھنے پر وہ ان کی جانب بڑھا۔ کچھ ہوا ہے بیٹا، کسی نے کچھ کہا ہے؟ زرمینہ بیگم نے بھی بیٹے کے بگڑے تیور دیکھ کر سوال کیا۔ جی، آپ دونوں کے شوہر نے، اصفہان نے چڑھ کر جواب دیا تو وہ دونوں حیران ہوئی۔ اصفہان اور عالمگیر صاحب میں اختلاف ان کے لیے ایک انہونی سی بات تھی۔ عالم، وہ دونوں یک زبان بولی۔ جی، اچھا بھلا اپنی بیوی کو شاپنگ پر لے جانے والا تھا، سسر جی سے اجازت بھی مل گئی تھی، مگر
اصفہان کی بات پر ان دونوں نے ہی اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ ٹھیک کہتے ہیں عالم، اب کل ولیمے کے بعد ہی گھومنا اپنی بیوی کے ساتھ، زرمینہ بیگم نے کہا تو الماس بھی مسکرا دی۔ آپ نے بھی ٹیم بدل لی؟ اصفہان نے الماس بیگم کو دیکھتے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ بالکل بھی نہیں، میں تو اب بھی تمہاری ٹیم میں ہوں، پر کیا کریں، منیا کی ٹیم زیادہ بڑی ہے تو ہماری نہیں چلے گی۔ الماس کے کہنے پر اصفہان شکوہ کرا انداز میں سر جھٹکا۔ جب داخلی دروازے سے عالمگیر راٹھور کہکہا لگاتے داخل ہوئے۔ برخوردار، کیسا لگ رہا ہے دوسروں کو مجبور کر کے اپنی مرضی کروانے والے کو خود مجبور ہو کر دوسروں کی مرضی کے مطابق چلنا؟ انہوں نے صاف صاف اصفہان کو چڑھایا تھا اور باپ کی بات بے ساختہ اصفہان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ یعنی یہ بیٹے سے بدلہ لینے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ ٹھیک جا رہے ہیں بابا، سنا تھا کہ اولاد ماں باپ سے سیکھتی ہے، یہاں آپ تو اولاد کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں۔ اصفہان کی بات پر سبھی کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ کہہ کر سیڑھیاں پھلانگتا اوپر چلا گیا کہ اگر رکنا تو یقیناً اس کا باپ اسے مزید ستاتا۔ اصفہان کے جاتے عالمگیر راٹھور قیام گاہ میں بیٹھی خواتین اور ان کی تیاریوں کی جانب متوجہ ہو گئے۔ آج شام انہیں زرمینہ بیگم اور الماس کو لے کر ہاسپٹل بھی جانا تھا، جہاں سمینہ بیگم بہت تکلیف میں تھی، اور وہ سبھی چاہتے تھے کہ اصفہان اور مینا کی نئی زندگی شروع ہونے سے قبل ہی وہ لوگ گزرے وقت کی تلخیوں کو بھلا دیں۔ طویل انتظار کے بعد بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب اصفہان عالمگیر اور مینا اصفہان کے ولیمے کی تقریب کا انعقاد ہونے جا رہا تھا۔ دونوں حویلیوں سمیت گاؤں بھر میں جشن کا سما تھا۔ ولیمے کی پروقار تقریب کا انتظام گاؤں میں ہی کیا گیا تھا۔ شہر سے مشہور ویڈنگ پلانرز کو بلایا گیا تھا، جس کی مہارت نے سبھی کو حیران کر دیا۔ اس سب میں اسامہ کا عمل دخل بھی شامل تھا، جس نے دوستی کا حق نبھاتے سب اپنی نگرانی میں کروایا تھا، تو دوسری جانب جنید اور عبید نے اپنی خدمات بھی پیش کی تھی۔ رنگ و بو سے سجی محفل میں ہر نظر مینا اور اصفہان کو ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اصفہان سیاہ رنگ کے سوٹ میں، جبکہ مینا پیسٹل کلر کی برائڈل میکسی میں بہت جچ رہی تھی۔ سجی سنوری وہ اس کے پہلو میں بیٹھی اس کی توجہ کھینچے ہوئے تھی۔ اصفہان کی نگاہیں اس پر سے ہٹنے کو انکاری تھی، مگر وہ لوگوں کے سامنے اپنے تاثرات کو چھپا کر رکھنے میں ماہر تھی۔ سبھی خاندان والے ان کی جوڑی کو سراہتے اس کی خوشگوار زندگی کے لیے دعا گو تھے۔ تقریب میں گاؤں کے چھوٹے بڑے سبھی افراد کے ساتھ یکساں سلوک کیا گیا۔ ہر دل سے ان دونوں کے لیے فقط دعا ہی نکلی۔ الماس بیگم جہاں اپنی بیٹی کو خوش اور مطمئن دیکھ کر پرسکون تھی، تو وہیں زرمینہ بیگم کے سینے پر سے بھی بھاری بوجھ اتر گیا۔ جہانگیر راٹھور بھی اپنی جان سے پیاری بیٹی کے چہرے پہ گھلتے رنگوں کو دیکھ کر سرشار ہوئے۔ تقریب دیر رات تک چلتی رہی اور رات 12 کے بعد قریب اصفہان مینا کو لیے حویلی لوٹا۔ وہ دونوں ہی خوب تھک چکے تھے۔ وہ دونوں حویلی پہنچے تو زرمینہ بیگم وہاں پہلے سے ہی موجود تھی اور مینا کا استقبال انہوں نے ہی کیا۔ مینا کو گلے لگاتے انہوں نے اس کی شادی اور رشتے میں محبت اور برکت کی دعا کے ساتھ ان کی محبت کو ہر بری نظر سے محفوظ رہنے کی بھی دعا دی۔ کچھ رستوں کے بعد مینا کو کمرے میں بھیج دیا گیا، جبکہ اصفہان اسامہ اور دوسرے دوستوں کے ہمراہ بیٹھا تھا، جو اس وقت اس کا ضبط آزما رہے تھے۔ یار، ہم تو تیرے جنازے کی بریانی کا پلان بنائے بیٹھے تھے، پر تو نے ولیمے کے چاول کھلا دیے، اسامہ نے لقمہ دیا۔ ہاں، اور اب بتا عقیقے کا گوشت کب کھلا رہا ہے؟ عمیر نے سنجیدگی سے پوچھتے آخر میں کہکا لگایا۔ وہ لوگ ایک بار پھر شروع ہو چکے تھے۔ وہ تو تب کھلائے گا جب تم لوگ اس کی جان چھوڑو گے اور اسے بھابھی کے پاس جانے دو گے، تبھی تو اس منصوبے پر کچھ عمل درآمد ہوگا۔ ریحان کی بات پر ان سب کا کہکا پھر بلند ہوا، مگر اصفہان کی گھوری پر اسامہ نے سب سے پہلے اپنی ہنسی کو بریک لگائی۔ وہ جانتا تھا کہ اصفہان اپنی ذاتی زندگی کو لے کر دوستوں کے درمیان اتنی بے تکلفی پسند نہیں کرتا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ یقیناً انہیں ٹوکتا، مگر آج وہ اور اس کے دوست اس کے لیے اتنے خوش تھے کہ اس نے انہیں مارجن دے دیا۔ کچھ دیر مزید ان کی بکواس برداشت کرنے کے بعد بالآخر رات کے 2 بجے اس کی جان چھوٹی تھی اور وہ بنا رکے اپنے کمرے کی جانب بڑھا، جہاں اس کی دشمن جاں اس کی منتظر تھی۔ اصفہان کمرے میں آیا تو پھولوں اور موم بتیوں سے مہکتا کمرہ ایک فضول خیز ماحول لیے ہوئے تھا، مگر اندر داخل ہوتے ہی وہ فضول اصفہان کو خود میں جھڑکنے میں ناکام ہوا۔ وجہ تھی کمرے سے مینا کی غیر موجودگی۔ وہ جس کے لیے ساری سجاوٹ کی گئی تھی وہ تو یہاں تھی ہی نہیں، تو یہ منظر کیوں کر اصفہان کو اچھا لگتا؟ اصفہان نے بے چینی سے ارد گرد دیکھا۔ نظر ڈریسنگ روم کے دروازے پر رک گئی، شاید وہ اندر تھی۔ ابھی بس جانے بڑھنے ہی والا تھا جب اچانک نگاہ بیڈ پر پڑے کاغذ پر پڑی، تو اصفہان نے تیزی سے آگے بڑھتے وہ کاغذ اٹھایا جس پر مینا کی لکھائی میں ایک تحریر درج تھی۔ میں نے تمہارا بہت انتظار کیا، مگر تمہیں اپنے دوستوں سے ہی فرصت نہیں۔ میں بہت تھک چکی تھی، اس لیے سونے کے لیے گیسٹ روم جا رہی ہوں۔ مجھے ڈسٹرب مت کرنا، صبح ملاقات ہوگی۔ تحریر پڑھتے اصفہان کا غصہ ایک لمحے میں امٹ کر آیا۔ ایسا کوئی کرتا ہے کیا؟ وہ جھنجھلا کر بڑبڑایا۔ جس رات کے لیے اس نے اتنا انتظار کیا تھا، جس لمحے کے لیے وہ اتنا بے چین تھا، وہ ظالم لڑکی اس لمحے کو برباد کر کے جا چکی تھی۔ مایوسی سے اصفہان نے بالوں میں ہاتھ چلایا اور اگلے ہی لمحے مینا سے بات کرنے گیسٹ روم کی جانب جانے کا فیصلہ کرتا کمرے سے باہر نکلنے ہی لگا تھا، جب گیسٹ روم سے مینا کی کھلکھلاتی ہنسی کی آواز آئی تو وہ چونک کر پلٹا۔ یعنی وہ یہیں تھی؟
اور اصفہان عالمگیر کے ساتھ مذاق کر رہی تھی۔ اصفہان غصے سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا اور بنا کچھ سوچے سمجھے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، اور اگلے ہی پل اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ سارا غصہ کہیں دور جا سویا تھا، اور اصفہان کی آنکھیں حیرت و ستائش سے مینا کے سراپے پر گردش کرنے لگیں، جو اس سے گلابی رنگ کی گھیردار فراک میں ملبوس تھی جو اصفہان نے ان دونوں کے نکاح کے لیے لیا تھا۔ وہ اسی لباس اور جولری میں اصفہان کو بالکل اسی دن کی طرح خوبصورت لگی جب اس نے پہلی بار مینا کو سجے سورے دیکھا۔ وہ آج بھی ویسا ہی قہر ڈھا رہی تھی، اور اسے آج اس دن سے زیادہ بے چین کر گئی جب کوئی رکاوٹ اصفہان کو روک نہیں سکتی تھی۔ اب نہ ان دونوں نے درمیان کوئی ناراضگی تھی، نہ کوئی سودے بازی، اور نہ ہی کوئی نفرت۔ وہاں اب تھی تو محبت تھی، ایک ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کی خواہش، ایک دوسرے میں گم ہو جانے کی چاہ۔ وہ بت بنا دروازہ پکڑے کھڑا مینا کو دیکھ رہا تھا جو اب آہستہ آہستہ چلتی اس کے قریب آئی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ مینا جو اندر ہی اندر اصفہان کی نظروں کے تاثر سے گھبرا رہی تھی، اپنا دل کھڑا کرتی اسے پوچھنے لگی۔ یو آر لکنگ میسمرائزنگ، اصفہان کہتا اس کی جانب بڑھا جب مینا نے ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے اسے آہستہ سے دھکیلا تو وہ آہستہ آہستہ قدم پیچھے کی جانب لیتا کمرے میں آیا، اور مینا اس کی آنکھوں میں دیکھتی آہستہ آہستہ اس کے ساتھ باہر آئی اور پھر پلٹ کر آئینے کے سامنے رک گئی۔ اصفہان نے مڑ کر آئینے میں ان دونوں کا عکس دیکھا تو وہ دن اور لمحہ پورے جذبات کے ساتھ اس کے ذہن میں تازہ ہوا تھا۔ کتنی ہی دیر مینا کو آئینے میں دیکھتا وہ اپنی قسمت پر رشک کرتا رہا۔ اس کی نظروں کی تپش سے گھبرا کر مینا پلٹ کر اس کی جانب آئی اور ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن کے گرد اپنے بازو کا ہار پہنایا۔ یہ سب کیا ہے؟ اصفہان نے مسکرا کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اصفہان کی حرکت نے مینا کا ارادہ متزلزل کیے، مگر آج وہ ہار نہیں مان سکتی تھی۔ اصفہان کا چیلنج اسے اچھے سے یاد تھا۔ آج ہار گئی تو اصفہان عالمگیر راٹھور اسے ساری زندگی ستاتا رہے گا، مگر وہ جانتی نہ تھی کہ یہ چیلنج پورا کرنے کی کوشش میں اس نے اپنے لیے ہی مشکل پیدا کر لی، کیونکہ وہ اصفہان عالمگیر کی اپنے لیے شدت اور جنونیت سے نا واقف تھی، اور اب اس کی یہ حرکت اصفہان عالمگیر راٹھور کی شدتوں کو بڑھانے کا سبب بننے والی تھی۔ تمہارے لیے سچی ہوں تو تمہارا حق بنتا ہے کہ مجھے دیکھو، اور فرض بنتا ہے کہ اس خوبصورتی کو خراج بخشو۔ اصفہان کے الفاظ کو کچھ ترمیم کے ساتھ ادا کرتی وہ اصفہان کو امپریس کر گئی۔ وہ اپنے دعوے کی سچائی کی کوشش میں جس بہادری کا مظاہرہ کر رہی تھی وہ اصفہان کو تو حیران کر رہا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ خود بے حد کنفیوز ہو رہی تھی۔ دوسری جانب اصفہان کو بھی مینا سے ایسی ہمت کے مظاہرے کی ہرگز امید نہ تھی۔ سہے نصیب، یہ کہتے اصفہان نے اسے اپنے حصار میں لیتے خود میں بھیجا۔ مینا دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے حصار میں قید ہوئی آنے والے لمحوں کے خیال سے گھبرا رہی تھی، اور اس کی اس گھبراہٹ کو اصفہان نے بھی محسوس کیا۔ بہادری کا ثبوت تو دے دیا بیوی، مگر اب آگے بھی بہادری دکھانا، کیونکہ آج آپ کو اس بہادری کی بڑی ضرورت پڑنے والی ہے۔ مینا کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اصفہان نے اس کے دل کو چھوتے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو مینا نظریں چرا گئی۔ اس کی اس حرکت پر قہقہا لگاتا اصفہان ایک بار پھر اس پر جھکتا اسے پوری طرح خود میں الجھا چکا تھا۔ مینا کی قربت آہستہ آہستہ اس پر ایک سحر طاری کرتی جا رہی تھی، اور اس سحر میں جکڑا وہ مینا کو کوئی اور ہی اصفہان لگا تھا۔ میری دھڑکنیں، میری چاہتیں تیرے لمس کی تلاش میں، میرے خواب، میری بصارتیں تیرے گیسوؤں کی چھاؤں میں، میری شدتیں، میری جنونیت تیرے لبوں کو چھو کر امر ہوئیں، میری بے چینیاں، میری حسرتیں تیری دید سے ہی پرسکون ہوئیں، میرا عشق، میری محبتیں بس ایک تجھ پہ نثار ہوئیں۔ سائرہ ناز۔ مینا کی آنکھ کھلی تو اصفہان اس کے پہلو میں دراز اصفہان کو نہ جانے کب سے اس کے خوابیدہ حسن سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بخش رہا تھا، اپنے دلی جذبات کو الفاظ کی صورت میں بیان کرنے لگا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم شاعر بھی ہو، مینا نے اصفہان کی گہری نظروں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک رات میں کیسے بیان کر سکتا ہوں مینا اصفہان صاحبہ کہ آپ کے عشق نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا ہے، اس کے لیے تو ساری زندگی بھی کم پڑ جائے گی، اصفہان نے گمبھیر لہجے میں کہتے اس کے بالوں میں منہ چھپایا۔ کون سوچ سکتا تھا کہ اصفہان عالمگیر راٹھور کسی کے لیے اتنا دیوانہ بھی ہو سکتا ہے؟ وہ جیسے خود پر ہنسا۔ اچھا تھوڑا بہت تو بتا دو کہ میرا عشق آپ کو کیا کیا بنا چکا ہے، مینا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہنستے ہوئے استفسار کیا۔ لفظوں میں نہیں، عملاً کہتی ہو تو بتا دیتا ہوں، پھر شکوہ مت کرنا کہ ناشتے کے لیے دیر ہو گئی، اصفہان نے ہنستے ہوئے سمائنے انداز میں کہا تو مینا نے اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے بیڈ سے اٹھنا چاہا جب اصفہان نے اسے کھینچ کر پھر سے اپنے حصار میں لیا۔ پہلے وہ کہو پھر جا سکتی ہو، اصفہان نے اسے کچھ یاد کروایا۔ رات میں کہہ دیا تھا، مینا نے گردن موڑتے اس کی فرمائش پوری نہ کرنے کا سگنل دیا۔ زبردستی کہلوایا تھا، اب اگر تیار ہو کر نیچے جانا چاہتی ہو تو جلدی سے کہو، ورنہ میں پھر کہلوانے۔ آئی لو یو، اصفہان کے ارادوں سے غائب ہوتے اس نے برق رفتاری سے کہا تو وہ اس کی جلد بازی پر ہنس دیا۔
گڈ گرل، نرمی سے اس کے لبوں کو چھوتے اس نے اسے اپنے حصار سے آزادی بخشی تو مینا نے بھی اس کے گالوں کو ہلکے سے چھوا اور پھر فریش ہونے چلی گئی، جس کے بعد ان دونوں کو ایک ساتھ ناشتے کے لیے جانا تھا۔ قدرت کے حسین نظاروں سے مزین اس وادی میں وہ اصفہان کے ہمراہ اس کے حصار میں چلتی اپنی زندگی کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اصفہان بھی اس کی موجودگی کو محسوس کرتا خاموشی سے اسے اپنے حصار میں لیے آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ ولیمے کے اگلے دن ہی وہ لوگ ہانی مون کے لیے شمالی علاقے جات کی سیر کے لیے آ گئے تھے اور پھر انہیں مینا کی خواہش کے مطابق دنیا گھومنی تھی۔ ارد گرد کے مناظر کو دیکھتی مینا کا ذہن کہیں اور گم تھا، جبکہ اصفہان کی ساری حساسیت مینا کی جانب متوجہ تھی۔ یہ سوچنے کا کام آپ ہوٹل میں رہ کر بھی کر سکتی تھیں۔ مینا کی طویل خاموشی اصفہان کو اب برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ یہاں چپ چاپ ان پہاڑوں اور نظاروں کو دیکھنے نہیں آیا تھا۔ ہوٹل سے یہ مناظر نظر نہیں آتے، مینا نے اس کی الجھن سمجھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ 1000 بار دیکھ چکا ہوں یہ منظر، اور ان سے حسین نظارہ تو ہر پل میرے پہلو میں ہوتا ہے۔ مجھے ان وادیوں سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ ہی ان بہتے جھرنوں کی سریلی آواز سے کوئی لگاؤ ہے۔ میں تو فقط تمہیں سننا چاہتا ہوں، تمہاری کھلکھلاتی مسکراہٹ کے آگے تو ان جھرنوں کی چل ترنگ بھی بے معنی ہے۔ اصفہان نے ہمیشہ کی طرح اپنے دل کی بات کہنے میں کوئی کنجوسی نہیں کی تھی۔ اس سارے وقت کے دوران مینا کے سامنے اصفہان کا ایک نیا ہی روپ آیا۔ وہ اصفہان جو دنیا حتیٰ کہ اپنے گھر والوں سے بھی اپنے تاثرات چھپا کر رکھتا تھا، وہ اپنے دل کی ایک بات مینا کے سامنے بیان کر دیا کرتا تھا۔ وہ سب فراموش کرتی اسے دیکھتی رہی۔ پھر سے کھو گئی؟ اصفہان نے ایک دم رک کر اسے اپنے سامنے لاتے ہوئے کہا۔ یہی سوچ رہی ہوں کہ تم نہ ہوتے تو میرا کیا بنتا اصفہان۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے تم میرے لیے اللہ کا کتنا بڑا انعام ہو۔ مجھے نہیں معلوم میں نے کون سی ایسی نیکی کی تھی کہ اس پاک پروردگار نے مجھے تمہیں سونپ دیا۔ جہاں اصفہان اپنے عمل اور محبت سے مینا کو حیران کر دیا کرتا، وہیں مینا اپنی باتوں اور عقیدت سے اصفہان کو ہمیشہ لاجواب کر دیتی۔ جانتے ہو میں کیا سوچ رہی تھی؟ اصفہان کو خاموشی سے خود کو دیکھتے پا کر مینا نے اس کے چہرے پر نظریں دوڑاتے پرسوچ انداز میں سوال کیا۔ کیا؟ اصفہان نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہی کہ اس سارے وقت میں تمہاری محبت، تمہارے اظہار اور تمہاری شدتوں کی عادی ہو گئی ہوں، اور اس سے بڑھ کر تمہارے ساتھ کی عادی ہو گئی ہوں۔ تمہاری ہم وقت موجودگی میرے لیے لازم و ملزم ہے اصفہان، اور تم سے ایک پل کی دوری کا خیال ہی میرے لیے سوہان روح ہے۔ مینا نے اس کے سینے پر سر ٹکاتے ہوئے کہا تو اصفہان نے مسکرا کر اس کے گرد ایک بار پھر اپنا مہربان حصار قائم کرتے اس کے سر پر لب رکھ دیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میری جان کہ جب تک زندگی نے ساتھ دیا ہم یوں ہی ساتھ رہیں گے۔ بالفرض کبھی تم خفا ہوئیں بھی تو میں تمہیں منا لوں گا، مگر کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ اصفہان کے لیے بھی تمہارا وجود زندگی کی ضمانت ہے۔ اب اپنے ذہن سے ہر قسم کے خدشے اور ڈر کو نکال دو، کیونکہ اب میں کسی بھی تکلیف کو کبھی بھی تمہارے پاس نہیں آنے دوں گا۔ اس کے ذہن سے سبھی خدشوں کو نکالتے اصفہان نے اسے ایک خوشگوار مستقبل کی امید دلائی۔ واپسی کے راستے پر دونوں ہی ایک دوسرے کی سنگت میں زندگی کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہوتے اس ساتھ کے دائمی ہونے کے لیے دعا گو تھے۔ وقت یوں ہی سرکتا جا رہا تھا اور مینا ہر پل اصفہان سے اپنی زندگی میں آنے اور سب بدل دینے پر شکر گزار تھی۔ ان دونوں کے ساتھ نے راٹھور خاندان کے ساتھ ساتھ اس علاقے کے لوگوں کے لیے بھی بہت سی بہتری لائی تھی، جس پر سبھی ان کے شکر گزار تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی محبت بڑھتی جا رہی تھی، اور جلد ان کے آنگن میں ایک ننھا پھول کھلنے والا تھا، جس کی آمد کی خبر نے پورے راٹھور خاندان کو ایک نئی زندگی بخش دی تھی۔